أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت سے اور اس کی عطا کردہ خاص توفیق سے ہم سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کی آیت نمبر 13 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ سارے وسائل اور بے شمار رزق اور انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حسب روایت ہم اپنا پچھلا کل کا سبق جو ہے اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سبق آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں، یعنی آیت نمبر 9 سے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کر دی؟ وہ تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، یا سارے جہانوں کا رب ہے، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اسی میں کر دی، صرف 4 دن میں، ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں۔ پس 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے، اور ہر آسمان اس کے مناسب اس کے مناسب احکامات کی وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔ یہ تدبیر اللہ غالب و دانا کی ہے، یا یہ تدبیر اللہ غالب اور علم والے کی ہے، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ یہ کل کی آیات ہم نے دیکھی اور ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی کی، اس کی گہرائی کو، ان کے اندر ہم چھپے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اس میں ہیں، اور جو غذائیں اس میں اللہ تعالیٰ نے، جو توانائیاں اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس پوری روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوقات اب تک آ گئیں اور جتنی آج موجود ہیں اور جتنی قیامت تک آئیں گی، سب کے لیے وہ کس قدر وسعت ہے اس کے معنی اور مفہوم میں، کس قدر گہرائی ہے اس کے معنی اور مفہوم میں، اس کی طرف ہم نے اشارتاً کچھ پوائنٹ جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یقیناً ایک تو آج کل کی مزید تحقیق جو ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اس میں بہت ہی زیادہ اس کی مطلب ایکسپلینیشن جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی الفاظ ایسے نہیں، کوئی قلم ایسی نہیں جو اس کو لکھ سکے، الفاظ ایسے نہیں جو بیان کر سکیں
کوئی زبان ایسی نہیں جو ادا کر سکیں کہ کس قدر وسیع کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا اندازہ ہم نے ان آیات سے کل یا ان کو سب کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے سے اس کا ایک آئیڈیا اخذ کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا کوشش کی کل۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو اگلا سبق ہم دیکھیں گے اس میں ہمیں یہ بھی اپنے ذہن میں دوبارہ سے رکھنا ہے کہ یہ زمین کے بارے میں، سورج چاند ستاروں کے بارے میں، زمین کے اوپر جو زندگی ہے اس کے بارے میں، ان کے انسان کی اپنا جو نفس ہے، اپنی جو انسان کی شخصیت، یا اپنا جو انسان کی اپنی جو جان، یا اپنا جو اس کی اپنی جو شخصیت ہے، اس کی اپنی جو ذات ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ کیسے بنی، کب بنی، کہاں بنی، کس نے بنائی، کیسے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیسے یہ سارا نظام چل رہا ہے، دن رات آنا جانا، صبح شام کا، اور ہر طرح کے یہ مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں اس کے بارے میں یقیناً کچھ نہ کچھ سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں ابھرتے ہوں گے، ابھرتے تھے پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی ایسا ہوتا رہے گا۔ اور اس وقت کے جو معلومات ہیں، یا اس وقت کے جو اب دستیاب جو وسائل یا دستیاب جو انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد پر اس کے کچھ نہ کچھ جواب جو ہے وہ ذہنوں میں ہوں گے۔ وہی جواب جو ہیں وہ اس وقت مشرکین مکہ کے ذہنوں میں بھی یقیناً تھے، جب یہ قرآن مجید کی آیات جو ہیں نازل ہو رہی تھی، وہ تو اس وقت بھی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جن کے بارے میں کچھ سوچ سمجھ، شعور، یا کچھ سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں تھے۔ تو یہ، اور پھر دوسرا کہ جیسے جیسے قرآن مجید اتر رہا ہے، اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں جو ذکر کی جاتی ہیں، اس میں ٹیکنیکلی قرآن مجید کے بارے میں کوئی اعتراضات اس طرح سے نہیں اٹھائے گئے اس وقت کے مشرقین اور مخالفین کے لیے، چاہے وہ کس بھی قدر مخالفت کریں اس کے۔ ٹیکنیکلی جیسے کہ کل ذکر کیا کہ دنوں کی تعداد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ 2 دن ہے، یا 4 دن ہے، یا 6 دن ہے، تو یہ 6 دن کیسے مکمل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں اس وقت کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا۔ آج اس کا سوال اٹھانے کا اگر کوئی ہے، کوئی اٹھاتا ہے، تو آج جو ہے جو اس زبان کو صحیح معنوں میں سمجھتا نہیں، جو اس میں زبان کی صحیح گہرائی کو سمجھتا نہیں، اس کے اسلوب کو نہیں سمجھتا، وہ اس طرح کے سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے جو جو زبان کی فصاحت اور بلاغت تھی، اس کے مطابق کوئی اس طرح کے سوالات نہیں اٹھائے۔ ہاں، معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یا کچھ سوالات جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح سے، اہل کتاب کی طرف سے ضرور ہے، جس کا وحی کے ذریعے سے اور کچھ قرآن کی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے معلومات جو ہیں وہ فراہم کر دیں اس قرآن مجید میں، لیکن اس کی ٹیکنیکلٹی کے اوپر کوئی مطلب اعتراض اس وقت تک نہیں اٹھا سا۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی معاشرتی معاملات ہیں جس کے بارے میں مطلب کوئی اس طرح کے سوال نہیں اٹھائے گئے اس وقت۔ تو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی شادی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں بہت اعتراض کرتے ہیں، تو اس وقت کا جو رواج تھا، یا اس وقت کا جو حالات تھے، یا اس وقت کی جو 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 مطلب میچورٹی لیول تھا، تو اس اعتبار سے اس وقت کسی نے جو اس طرح کے کوئی سوالات نہیں اٹھائے۔ یہ تو آج کی دنیا میں بس اس کو کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، یا اس کی مخالفت کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کو لوگ جو ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ ایک اہم نقطے ہیں جو اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے، یا اس سے ہمیں واضح ہوتی ہے۔ بہرحال یہ بھی سارا کچھ، اور اس کے اس سورہ کے جو ابتدائیات ہے، اس کی جو سورہ کے جو تعارف میں جو ہم نے ذکر کیا تھا، ایک واقعہ جو ہے، اس واقعے کو بھی ہم نے پس منظر میں رکھنا ہے سارا، اور کل کی آیات کی گہرائی اور اس کے جو اس کی وسعت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق ہم آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ سب منہ موڑ لیں، یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود، کیا کچھ؟ ایک تو شروع میں ذکر کیا کہ قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن جو ہے، یہ جو ہے یہ حکمت سے ایک بڑی کتاب ہے، اور جو اس کو ماننے والا ہے وہ تو آخرت میں اچھے اجر کا مستحق ہوگا، لیکن جو انکار کریں گے ان کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے اس کے لیے ہے، ڈرانے والی اور
اور خوشخبریاں دینے والی ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ڈرانے والے اور خوشخبریاں سنانے والے بن کر آئے۔ اور اس کے بعد پھر کل کی آیات میں جو کائنات، زمین کے اوپر، زمین کی تخلیق، زمین کے اوپر جو ریسورسز اور وسائل جو ہیں ان کا رکھ دینا یا ان کی تقسیم جو ہے اس کے بارے میں، زمین میں برکتیں جو ہیں اس کے بارے میں، اور پھر کائنات کو کس طرح سے 6 دنوں میں تخلیق ہوا اس کے بارے میں جو آیات ہیں، یہ ساری واضح طور پر تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی گئیں، تمہارے سامنے ان کا بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی شک و شبے کے، یہ پوری کی پوری معلومات جو ہیں وہ تمہارے سامنے رکھ دی گئیں، ان کے سامنے رکھ دی گئیں، ہمارے سامنے بھی آج موجود ہے۔ آج ہمارے لیے بھی یہی سچویشن ہے، آج ہمارے لیے بھی یہ سوال جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت مشرکین کے لیے یہ سوال، کون سا سوال یا کون سی بات؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی اگر وہ نہ منہ موڑے، پھر بھی اگر وہ اس نصیحت سے، ان معلومات سے، اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے سے منہ موڑیں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے، دو ٹوک الفاظ میں ان کو بتا دیجئے، انذرتکم، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، صاعقتاً، ایک کڑک سے، ایک زوردار آواز سے، مثل صاعقتی، جو کہ اس جیسی کڑک ہوگی، عاد و سمود، جو کہ عاد اور سمود پر آئی۔ اگر وہ پھر بھی روح گردانی کریں، پھر بھی وہ منہ موڑیں، پھر بھی وہ انکار کریں، پھر بھی وہ اپنی منمانی کریں، تو ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ میں نے تو تمہیں اس کڑک سے ڈرا دیا ہے، یا میں نے تمہیں اس کڑک سے ڈراتا ہوں جو کہ عاد اور جو جیسی کہ کڑک جو ہے وہ عاد اور سمود کی تباہی یا عذاب یا ان کے نیست و نابود کرنے کا باعث بنی۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اسی وقت عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ محمد، اپنی قوم کے اوپر رحم کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہم یہاں سے ایک ویژولائز کریں، یہاں سے ہم ایک سچویشن جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں بنائیں اگر، تو عتبہ جو ہے وہ بڑا مطلب اپنے آپ کو عقل اور بڑا فہیم جو ہے، مطلب سمجھنے والا باتوں کو، اور پھر ایک سینئر بزرگ کے طور پر قریش کے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرتا ہوں، کچھ اس کو پیشکش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری باتوں کو سن لے اور اس کے مطابق کوئی ایسا درمیانی راستہ نکل آئے جس سے مطلب اس کی بھی بات چلتی رہے اور ہمارا بھی کچھ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ تو وہ تو اپنی طرف سے آیا تھا، لیکن جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ذکر کی، تو جب وہ اس مقام تک پہنچا، اس آیت تک پہنچا، تو وہیں پر وہ ایک دفعہ ڈر گیا۔ یہاں پر جو ذکر ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس کڑک جیسی، اس کڑک سے، جیسی کڑک سمود اور عاد اور سمود کی قوموں کو اس دنیا میں عذاب کا باعث بن گئی۔ تو یہ سن کر وہ یقیناً ڈر گیا، اس کا دل جو ہے یقیناً دہل گیا، جس کی وجہ سے اس نے اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ محمد، اپنی قوم کے اوپر رحم کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جا کر اپنی قوم میں، اپنے قبیلے میں، یا اپنے واپس اپنے لوگوں کی طرف گیا تو اس کی ایکسپلینیشن کیا دی اس نے کہ تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے وہ رد نہیں جاتی، وہ اس کی بات اکثر پوری ہو جاتی ہے، تو مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں اس کی یہ بات پوری نہ ہو جائے۔ اس سے ہمیں بہت سارے سوال جو ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، اس کا ہمیں جواب ملتا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ بہت واضح طور پر اس سے جواب ملتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جن کے اوپر یہ قرآن جو ہے سنایا جاتا تھا، جن کو، وہ اس کی ہر بات کو سمجھتے تھے، اس کی گہرائیوں کو سمجھتے تھے، اس کی وسعت کو سمجھتے تھے، اس کی حقیقت اور سچائی جو ہے اس کو سمجھتے تھے۔ اس کے سچا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی جو مطلب وسعت ہے اس کو بھی وہ پوری طرح سے سمجھتے تھے، پوری طرح سے اس کا اندازہ تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کا انکار کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ان کو اپنی جو دنیاوی حیثیت اور مالی اور جو بھی ان کی ایک اثر و رسوخ تھا اور ایک سرداری تھا، اس کو وہ قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کو وہ اپنی گرفت سے لوز نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں ایسی ان کی سمجھ آتی ہیں ہمیں ان آیات سے، کہ
تو اب جب وہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر گہرائی تک ان باتوں کو سمجھتے تھے، اس کے باوجود اگر وہ پھر انکار کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا بار بار کہنا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس کے باوجود انکار کرتے ہو تو میں تمہیں گمراہی میں چھوڑ دیتا ہوں، تم بھٹکتے رہو گمراہی میں، ایک وقت آئے گا کہ تم لوٹ کر آؤ گے، پھر تمہارا حساب ہوگا اور پھر تمہیں ایک ایسا عذاب ہوگا جس کو تم سہ نہیں سکو گے۔ تو یہ حق بجانب ہے اللہ نے تو اپنی حجت جو ہے وہ اتمام کر دی، مکمل کر دی، کہ ہر چیز جو ہے واضح طور پر کھول کر بیان کر دی، اور ایسی بات بیان کر دی جو اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اس کی گہرائیوں میں، اس کی جڑوں میں جا کر اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کے اوپر مطلب اس طرح کا سزا ہو کہ وہ کیوں نہیں انہوں نے سمجھا، کیوں انہوں نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا۔ تو بہت ساری ایسی آیات کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس کے پیچھے، کہ ہاں واقعی ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، جنہوں نے ان آیات کو بہت ڈیپلی سمجھا، اور پھر ایسی آیات کہ مختلف مواقع کے اوپر ان آیات کا وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ان کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، جھٹلاتے ضرور تھے، انکار برا انکار ضرور کرتے تھے کہ ہم ان کو مانتے نہیں، ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے، یہ وہ، لیکن یہ کہنا کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے تھے وہ۔ جھٹلانا اور جھوٹا کہنا یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہیں اس ایک واقعے سے۔ بہرحال یہ ایک پیک ہے، اس کو اور بھی بہت سارے مختلف اینگل سے اس آیت کو اور اس واقعے کو جب جوڑ کر دیکھا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو بہت سارے مختلف اینگل سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور ایک اہم پہلو جو ہے وہ آج ہمارے سمجھنے کی وہ ہے کہ آج ہمارے سامنے بھی یہ آیت جو ہے وہ کھول کر بیان کر دی گئی۔ اس وقت جیسا کہ ذکر کیا کہ اس وقت کی ٹیکنالوجی، اس وقت کی جو دستیاب جو معلومات تھیں، ان کے مطابق تو بہت ساری چیزوں کے جواب ان کے پاس نہیں تھے۔ دھواں جو ہے وہ کیسا تھا، اس سے پہلے زمین اور یہ ساتواں آسمان جو ہے وہ کس طرح سے دھواں تھا، یہ کس طرح سے یہ زمین جو ہے وہ کس طرح سے تخلیق پائی، اس کے اوپر پہاڑ جو گاڑے، ان کی صحیح فائدہ کیا ہے اس زمین کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے رہن سہن کے لیے۔ غرض یہ کہ بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو اس وقت اس طرح سے دستیاب نہیں تھی جس طرح سے آج ہیں۔ یعنی آج تو ہمارے اوپر یہ آیات جو ہیں مزید کھل کر، مزید نکھر کر اور مزید واضح ہو کر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان میں بہت سارے سوالوں کے جواب آج ہمیں پتہ ہے، جو کہ تصدیق کرتے ہیں، ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ سچی ہیں، اس میں جو بیان کی گئی باتیں جو ہیں، یہ بیان کیا گیا جو معلومات ہیں، وہ بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے۔ اس کے باوجود اگر پھر بھی آج ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور آج ہم اس کے باوجود اپنی انکار کی روش رکھیں، اپنی جو نافرمانی ہے اس کی روش رکھیں، تو آج ہمارے سامنے بھی یہ آیات وہی نصیحت ذکر کرتی ہیں جو ان کے سامنے تھی، اور آج ہمارے لیے بھی وہی وارننگز ہیں جو ان کو دی گئی تھی۔ یہ وارننگ دراصل اس کا بار بار تذکرہ کرنا، وہ در حقیقت آج ہمارے لیے وارننگز ہیں کہ ان لوگوں نے تو جو کر لیا، آج تمہارے سامنے بھی وہی وارننگ جو ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں۔ تم بھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لو، اور اپنا احاطہ کر لو کہ تم نے آگے جو ہے وہ کس طرف جانا ہے۔ یہ بہت سارے سوالات جو ہیں، بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں، ان کو بہت ساری وضاحت جو ہے وہ کرتی ہے، اور خاص کر اس طرح کی آیات اور اس کے پیچھے یا اس کے جڑے ہوئے کچھ واقعات جو ہے وہ ہمیں مزید ایکسپلینیشن جو ہے ان کی مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ پر بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 14 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ عاد اور سمود جو ہیں، ان کے بارے میں مختصر الفاظ میں آگے کچھ یاد دہانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قوم عاد اور سمود جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ مدین کے جو میدان ہے، جو کہ قافلی تجارتی گزرگاہ تھی، جو عرب کے قافلے وغیرہ سفر کرتے تھے، تو ان کے راستوں میں یہ میدان جو ہیں وہ آتے تھے۔ اور عاد اور سمود کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ پہاڑوں میں یا چٹانوں کو تراش کر بلند و بالا اور مضبوط ترین محلات جو ہیں یا تعمیرات جو ہیں، ان کے اوپر بڑی سکل تھی، ان کو عبور حاصل تھا، مطلب پہاڑیوں کے چوٹوں پر اور ٹیلوں کے اوپر بڑے بڑے مضبوط پلرز پر کھڑے محلات اور تعمیرات جو ہیں وہ کرنا ان کی خاص کہہ لیں کہ ایک ان کی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، یا ایک سکل تھی۔ اس کے علاوہ یہ طاقت میں بھی بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور آسودگی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔
تو قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن ان دونوں قوموں نے بھی انکار کیا، ان رسولوں کا بھی اور ان کی تعلیمات کا بھی۔ پھر ان دونوں قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہی، اس دنیا کی زندگی میں ہی عذاب سے، سزا سے دوچار کیا، اور پھر آخرت کا سزا جو ہے وہ تو ان کے ساتھ ہے ہی ہے۔ جو ان کے بارے میں پہلے بھی کافی دفعہ جو آیا ہے، اس کی یاد دہانی کے طور پر کچھ آیات جو ہمیں ملیں گی۔ تو دیکھتے ہیں ہم، از جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس رسول، بہت سارے رسول جب ہے۔ یہ جو آیت نمبر 14 ہے، یہ ایکچولی حجاز جو سرزمین ہے کہ عرب کے ارد گرد کچھ علاقے، بہت سارے علاقے جس میں بہت سارے نبی جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے، پے در پہ آتے رہے، یا مختلف وقتوں میں آتے رہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آئے ان کے پاس رسول، بہت سارے رسول، من بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے سے، وہ من خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے آگے پیچھے، ان کے بعد اور ان سے پہلے، مختلف ادوار میں جب ان کے پاس رسول آتے رہے یا آئے، اور انہوں نے کیا نصیحت دی یا کیا پیغام، جو بنیادی پیغام ہے سب سے پہلا جو وہ کیا دیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو اللہ کے سوا کسی کی بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سب سے پہلا اور بنیادی جو نصیحت جو ان سارے رسولوں نے اور سارے نبیوں نے کی، وہ تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، توحید کی۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، لو شاء ربنا، اگر اللہ چاہتا، اگر ہمارا رب چاہتا، لانزل لانزل ملائکتن، تو ضرور نازل کر دیتا فرشتوں کو۔ اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ اللہ نے تمہیں ہم میں سے ہی اٹھا کر، ہم جیسے ایک انسان کو یہ رسول بنا کر بھیج دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، تو اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور نازل کر دیتا فرشتوں کو۔ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ، تو بے شک ہم اس پر، اس کا جس پر تم بھیجے گئے ہو، بھی اس کے ساتھ، کافرون انکار کرتے ہیں۔ تو بے شک اس کا، تم جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، یعنی وہ وہی یا وہ نصیحت یا وہ پیغام جو جس کے ساتھ، جس کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم ہمارے لیے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی ان کی رسالت کا بھی انہوں نے انکار کیا، ان قوموں نے، اور ان کے ذریعے سے، جو ان کے پاس وحی کے ذریعے سے جو پیغام آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو نصیحت آئی یا کلام جو بھی آیا، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو بہت سارے رسول آئے ارد گرد، مختلف علاقوں میں، مختلف وقتوں میں، لیکن انہوں نے جب آ کر توحید کا پیغام پہنچایا اپنی قوموں کو، تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان کی رسالت کا ہی انکار کر دیا، کہ اگر اللہ چاہتا تو فرشتے جو ہے وہ بھیج دیتا رسول بنا کر، یعنی انسان کو ایز اے رسول انہوں نے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر ان رسولوں کے ذریعے سے جو نصیحت آئی اس کا بھی وہ انکار کر دیا انہوں نے۔ فَأَمَّا عاد، پھر رہے عاد، یہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا، تو ان سب نے تو تکبر کیا۔ قوم عاد جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمائی اور آسودگی عطا فرمائی، انہوں نے تو تکبر کیا، غرور کیا، اللہ کے نصیحت اور اس کے حکم کے سامنے اپنی منمانی کی، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، کے ناحق طریقے سے انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، من اشد منا قوہ، کہ کون زیادہ سخت ہے ہم سے قوت میں، ہم سے طاقت میں کون زیادہ سخت ہے۔ یعنی ہم تو ایک طاقتور قوم ہے، اتنی بلند و بالا اور اتنی مضبوط ہم تعمیرات، بلڈنگ جو ہے بناتے ہیں، جو کہ عام دوسری کسی بستی یا دوسری کسی قوموں کے بس کی بات نہیں۔ اور ہمارے پاس اللہ نے یعنی ہم تو طاقتور بھی ہیں، تو کون ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی سکلز جو ہیں، جو مادی طاقت اور مادی سکل جو ان کے پاس تھی، ان کے اوپر تکبر کیا ناحق طریقے سے، اور غرور کیا، اور اس نصیحت کا اور رسولوں کا انکار کر دیا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام، جیسا کہ ذکر ہوا، ان کا انکار کر دیا، اور ان کی نصیحت جو ہے اس کا بھی انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم تو طاقتور ہیں، ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہم تو مطلب ہمارے یہ مادی وسائل جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ اولم یرو ان اللہ، کے بھلا کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ، الذی خلقکم، وہ ہے جس نے پیدا کیا انہیں۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا یا نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے،
یعنی ان کی اپنی ذات، جس کے پاس اتنی طاقت اور توانائی ہے، اس کو پیدا کرنے والا جو ہے اس کے پاس کتنی طاقت اور توانائی ہوگی، یا وہ کتنا زیادہ طاقتور ہوگا؟ کیا انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا؟ وہ اشد منہم قوہ، وہ زیادہ سخت ہے ان سے قوت میں۔ اگر وہ غور و فکر کریں تھوڑا سا تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں یہ طاقت دینے والا در حقیقت وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن انہوں نے اس بات کے اوپر بھی غور نہیں کیا۔ جو نصیحت کی بات آ گئی اس کے اوپر غور، چلیں ٹھیک ہے، پہلے تو ذہن میں ہی نہیں رہا، پہلے تو اس کے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کیا، جب بات سامنے آ گئی تو اس کے اوپر بھی کوئی غور و فکر نہ کرے، یا اس کے اوپر جو بات کی ہے اس کو سمجھ بھی آ جائے، اس کے باوجود اس کو ٹھکرا دے، تو وہ در حقیقت جاہل ہیں۔ یہ علم عالم اور جاہل کے حساب سے ہم نے پہلے قرآن مجید کے کچھ آیات کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا کچھ ہی عرصہ پہلے۔ وقانو بھی آیاتنا یجحدون، اور وہ سب تھے ہماری آیات کا انکار کرتے، اس طرح سے انہوں نے ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وہ۔ فارسلنا، تو ہم نے بھیجی، علیہم ان پر، ریحن ہوا، سرسرن تیز و تند، بڑی سخت تیز تند، اور سرسرن جو ہے وہ بہت ہی ٹھنڈی اور یخ ہوا جو ہے وہ بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں یا مسلسل دنوں میں۔ کچھ جو ترجمے ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ وہ دن جو جن دنوں میں یہ ان کے اوپر یہ سخت ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چلائی گئی، وہ ان کے لیے بڑے منحوس دن تھے۔ اور کچھ ترجمے جو ہے وہ اس بنیاد پر ہیں کہ یہ مسلسل تھے، کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 7 راتیں اور 8 دن تک وہ مسلسل تیز، تند و تیز اور سرد ہوا جو ہے وہ چلتی رہی، جو کہ، اور آندھی جو ہے وہ جب آندھی چلتی ہے تو اس میں شدید قسم کی آواز بھی ہوتی ہے۔ تو اس سخت تیز اور ٹھنڈی ہوا نے جو مسلسل 1 ہفتے سے بھی زیادہ عرصہ تک چلتی رہی، اس کی وجہ سے وہ ان کی بستیاں جو ہیں یا ان کا نام و نشان جو ہے وہ اس دنیا سے مٹ گیا، اس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا جو ہے منحوس دنوں میں یا مسلسل 7 8 دنوں میں بھیجی، لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں چکھائیں مزہ رسوائی کے عذاب کا دنیاوی زندگی میں، تاکہ ہم دنیاوی زندگی میں ان کو بتا دیں کہ عذاب کیا ہوتا ہے، عذاب کا مزہ اس دنیا کی زندگی میں بھی۔ والعذاب الآخرتی اخزا، اور یقیناً آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو ان کے اوپر تیز و تند ہوا کی شکل میں آیا، جس سے وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، لیکن آخرت کا عذاب جو ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ تو ان کے لیے طے شدہ ہے، جو کہ اس دنیا کے عذاب سے کئی گنا زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ سب نہیں مدد کیے جائیں گے، اور پھر آخرت میں جب وہ ان کے ساتھ معاملات ہوں گے تو وہاں پر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی توانائیاں یا دنیا کی طاقت اور دنیا کی قوت جس کے اوپر انہوں نے غرور اور تکبر کیا تھا، آخرت میں یہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ جو اس طرح سے قوم عاد کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی قوت کے اوپر انحصار کرتے ہوئے اپنے رسول کا اور اس کی نصیحت کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دنیا میں ان کے اوپر عذاب بھیجا، اور آخرت کا عذاب جو ہے اس کی بھی ان کو پیشگی اطلاع جو ہے وہ دے دی۔ آج ہمارے سامنے ہمیں بھی یہ بتا دیا۔ وہ سمود، اور رہے سمود، سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اور ان کی طرف بھی اونٹنی کا معجزہ جو ہے وہ بھی بھیجا، جس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا اسی طرح سے کڑک کا۔ بہرحال سمود فہدیناہم، اور جہاں تک رہے سمود تو ہم نے رہنمائی کی ان کی بھی، فاستحبوا، پھر انہوں نے بھی پسند کیا، العمى علی الہدا، اندھے پن کو ہدایت پر، یعنی انہوں نے بھی اندھے پن کو ترجیح دی ہدایت پر۔ جو ان کے اوپر ہدایت حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے پہنچی، تو انہوں نے بھی اس ہدایت سے آنکھیں چرا لیں، اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، یعنی اس سے آنکھیں چرا لی، ان سے آنکھیں پھیر لی کہہ سکتے ہیں، یا چرا لی کہہ سکتے ہیں، یا اس کے اوپر انہوں نے ترجیح دی اپنی روش کو۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو پکڑ لیا انہیں بھی کڑک نے، عذاب الہون، جو کہ ذلیل کرنے والے عذاب کی تھی، کڑک تھی، یعنی کڑک کے ذریعے سے ان کو بھی ذلیل کرنے والے عذاب نے پکڑ لیا، اور اس طرح ان کو بھی نیست و نابود کر دیے، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ جو وہ سب کماتے تھے، یعنی جو دنیا میں برے کام کرتے تھے، اور جب رسول اور ہدایت ان کے پاس آئی تو اس کا جب انہوں نے انکار کیا، تو اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ہی اس ذلیل کرنے والا جو کڑک کا عذاب تھا
اس کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب کا مزہ جو ہے وہ چکھا دیا گیا، اور پھر آخرت جو ہے اس کا عذاب جو ہے وہ تو طے شدہ ہے، جیسے قوم عاد کے بارے میں بھی ذکر ہوا اس سے پہلے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں البتہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لے کر آئے ان نبیوں پر یا ان رسولوں پر، اور ان کی جو نصیحتیں ہیں ان کے اوپر جو ایمان لائے، اور نہ صرف ایمان لائے بلکہ انہوں نے تقوی بھی اختیار کیا، نیک عمل بھی کیے، اور اس سیدھے رستے پر بھی چلتے رہے جو ان نبیوں رسولوں اور کتابوں یا ان کی نصیحت کے ذریعے سے ان تک پہنچا، ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر قائم و دائم بھی رہے۔ ہاں ہم نے ان کو نجات ضرور دی، اور یہ نجات جو ہے وہ دنیا میں نجات بھی ہے، یعنی دنیا میں وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور اپنے نبیوں کے ساتھ یا رسولوں کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو تو اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا، ان کو بچا لیا۔ اور یا یہ آخرت کے بارے میں بھی کہ آخرت میں بھی ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دیں گے ان کے ایمان لانے کا اور نیک عمل کرنے کا، تو آخرت میں اور دنیا میں دونوں طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ، اور جس دن اکٹھا کیا جائے گا، اعد اللہ اعد اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، اور وہ دن جس دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی اب قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے دشمن کون ہیں؟ وہ سارے لوگ جو اللہ کو ایک ماننے کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، وہ تو سب سے بڑے دشمن ہیں، دشمن تو سارے ہی ہیں۔ جو اللہ کی ہدایت اور نصیحت کو انکار کرتے ہیں، چاہے وہ ایمان لے کر آئیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے حکموں کی سری نافرمانی کرتے ہیں، کھلے الفاظ میں نافرمانی کرتے ہیں، بغیر کسی شرم کے اور بغیر کسی حیا کے دندناتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، وہ تو کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے کے احکامات سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی منمانی کرتے ہیں، تو وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہی کرتے ہیں۔ گو کہ یہاں پر مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن کافرین جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ضرور ہوتے ہیں، اور کافر جو ہے، مشرک اور کافر، ان دونوں کے الفاظ کی گہرائی کے اعتبار سے اپنے ذہن میں ضرور ترجمہ رکھنا چاہیے۔ بہرحال، اور جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، الی النار، آگ کی طرف ہانک کر، یعنی ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا، یا آگ کی طرف ہانک کر ان کو لے جایا جائے گا۔ فہم یوزعون، اور تو وہ سب ترتیب وار کر لیے جائیں گے، یعنی ان کی گروہ بندی کر دی جائے گی، گروپ بندی ہوگی۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ان کے مختلف گروہ جو ہیں، قوموں کے اعتبار سے گروہ ہوں گے، یا ان کے جو مختلف قسم کے جو گناہ تھے ان گناہوں کے اعتبار سے ان کی گروہ بندی ہوگی، مختلف کہہ لیں کہ مختلف جو سٹیجز آئیں گے یا مختلف فیزز جو ہوں گے قیامت کے، اس میں مختلف انداز سے ان کے گروہ بندی ہوگی۔ کیسے گروہ بندی ہوگی اس کی صحیح حقیقت تو کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی قیامت کے دن، اور یہ مزید واضح ہو جائے گی، یہ آیات بھی ہمارے سامنے۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ وہاں پر مختلف انداز سے گروپ بندی کی جائے گی، صالحین کی جو نیک عمل کرنے والے تھے جو جنت میں جانے والے ہیں ان کی بھی گروپ بندی کی جائے گی، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کی بھی گروہ بندی وہاں پر ہوگی، گروپنگ کی جائے گی۔ تو بہرحال جب ان کو گروپ یعنی گروپوں میں تقسیم کر کے آگ کی طرف اللہ کے دشمنوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا، اس دن کیا ہوگا؟ حتیٰ اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جو ہی وہ سب آئیں گے اس کے پاس، کس کے پاس؟ یعنی آگ کے پاس، یعنی ان کو جب دھکیل کر اس کی طرف، ویسے تو شروع میں ہی حشر کے جو ابتدائی جو لمحات ہیں انہی میں ہی ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب ہمارے ساتھ بڑی بری ہونے والی ہے، اب تو ہم بچنے والے نہیں ہیں، وہیں سے ان کو یہ چیز جو ہے وہ مطلب سامنے آ جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، منزلیں جو ہیں وہ مطلب یوم قیامت جو ہے اس کے جیسے جیسے لیولز آگے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے وہ آگ کے قریب ہوتے چلیں گے، اور ویسے ویسے وہ اور زیادہ مطلب شدت میں مطلب آتے جائیں گے وہ۔ بہرحال جو ہی وہ اس آگ کے پاس پہنچیں گے، یا جو آگ ان کے سامنے ہوگی، یا جب ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ اب تو ہمیں کوئی چھٹکارا نہیں، کہ اب اس آگ میں ہم گرنے ہی والے ہیں، یا اب اس آگ میں ہم جھونکنے والے ہیں، تو اس وقت شاہدہ، وہ گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، سمعہم ان کے کان، وہ ابصارہم اور ان کی آنکھیں، وہ جلودہم اور ان کے چمڑے۔ اب یہ لیول جو ہے، اس لیول کے پہنچنے سے پہلے تک بہت ساری گواہیاں جو ہیں وہ آ چکی ہوں گی، یعنی یہ وہ لیول ہے، یعنی آخری لیول پہنچ گیا، یعنی اس کے بعد اب کوئی اور چارہ نہیں کہ وہ
جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اس کے پہلے اس کے رسول، ان کے رسول جو ہیں وہ بھی آ کر گواہی دے چکے، ان کے فرشتے جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر آ کر گواہی دے چکے۔ اس کے علاوہ ان کے نامہ اعمال ان کے سامنے اگر کھول کے رکھا جائے گا تو وہ بھی ان کے سامنے بطور گواہی، بطور ایویڈنس، بطور ثبوت جو ہے وہ سامنے ہوگا۔ ہر چیز جو ہے، ہر لحاظ سے انصاف کے سارے تقاضے جو ہیں وہ پورے کر دیے جا چکے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود جب آخر میں جا کر پھر وہ ایک دفعہ ایک کوشش، آخری کوشش کے طور پر یا آخری حربے کے طور پر کہہ لیں کہ وہ اپنے ان گناہوں کو یا فرد جرم جو عائد کی گئی ان کے اوپر، اس کا وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہم تو نہیں مانتے اس کو، ہم نے تو ہمیں تو فلاں نے گمراہ کیا، فلاں نے گمراہ کیا، ہمارا قصور نہیں تھا، ہمیں چھوڑ دو، ہمیں کسی طرح سے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ تو وہ اس کا انکار کر دیں گے۔ تو جب وہ اس کا انکار کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ، یہ ہمیں حدیث سے اور دوسری آیات سے یہ ساری تفصیل ملتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دے گا۔ جب ان کے منہوں کے اوپر مہر لگا دے گا تو پھر کہ ان کے اعزاز جو ہیں وہ گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ اور یہ بہت ہی اہم آیات ہے آج کے سبق کی بھی، اور ہمارے آج کے ہمیں اپنے نفس کو یعنی اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے یہ انتہائی اہم آیات میں سے آیات ہیں۔ شاہد علیہم سمعہم، ان کے اوپر جب ان کے منہ کو پر مہر لگا دی جائے گی تو پھر ان کے کان ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور کان گواہی دیں گے، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے وہ جب دنیا میں کرتے تھے، دنیا میں جو اعمال کرتے رہے ان اعمال کے بارے میں یا ان اعمال کے سب پہ سامنے رکھتے ہوئے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ اب یہاں پر ہم واپس جاتے ہیں، ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں تھا کہ آنکھ کی خیانت، آنکھوں کی خیانت کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ آیا تھا کہ آنکھوں کی خیانت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انسان جو ہے اس کو 5 ذرائع ہیں یا 5 مطلب اس کے حواس ہمسہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 5 ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان جو ہے وہ انپٹ اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد کے جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ان سے وہ 5 سورسز آف انپٹ ہیں اس کے لیے، ذکر کیا تھا ہم نے۔ ایک تھا اس کا کانوں کے ذریعے سے اس کا سننا، دوسرا تھا آنکھوں کے ذریعے سے اس کا دیکھنا، تیسرا تھا زبان کے ذریعے سے اس کا چکھنا، چوتھا تھا ناک کے ذریعے اس کا سونگھنا، اور پانچواں تھا جلد کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے یا جلد کے ذریعے سے اس کا چھونا، اس کا لمس جو ہے محسوس کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ 5 طریقے یا 5 جو سورسز آف انپٹ ہے۔ ایک مشین جو ہے اس کو اگر ہم کبھی دیکھیں تو اس کے 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی مشین ایک لینا، کوئی بھی کسی بھی طرح کی مشین، اس کی 5 سٹیجز ہوتی ہیں، سوری 3 جو ہے اس کے پروسیس، 3 لیولز ہوتے ہیں یا 3 کہہ لے کہ اس کے حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ اس کا انپٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم فار ایگزامپل کمپیوٹر کی بات کر لیں تو کمپیوٹر میں سب سے پہلے انپٹ ہوتا ہے۔ عام کمپیوٹر اگر گھروں میں جو پڑا ہوا ہے تو اس میں کی بورڈ کے ذریعے اور ماؤس کے ذریعے سے ہم اس کمپیوٹر کے اندر کچھ پیغامات جو ہیں وہ یا کچھ کمانڈ جو ہیں وہ دیتے ہیں اس کو، کچھ احکامات جو کمپیوٹر کا، پھر اس کمانڈ کو وہ ریسیو کر کے اس کے پروسیسنگ کرتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اپنی کچھ کیلکولیشنز کرتا ہے، اپنا کچھ حساب کتاب کرتا ہے کہ ان احکامات کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آؤٹ پٹ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ جو سکرین کے ذریعے سے ہمیں سامنے نظر آتا ہے یا پرنٹر کے ذریعے سے ہمیں پرنٹنگ فارم میں مل جاتا ہے یا مختلف طریقے سے۔ تو یہ 3 جو مطلب لیولز ہیں، اسی طرح سے انسان کے بھی یہ 3 لیول ہیں۔ سب سے پہلا لیول انپٹ ہے، انپٹ ان 5 طریقوں سے وہ حاصل کرتا ہے: سن کر، دیکھ کر، چھو کر، ذائقہ چکھ کر یا اس کو سونگھ کر۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے اندر پروسیسنگ کرتا ہے، غور و فکر کرنا اس کا جو پروسیسنگ ہے، اس کے اوپر سوچ بچار کرنا، اس کے اوپر اس کی گہرائیوں تک پہنچنا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، یہ ساری اس کی پروسیسنگ ہے جو وہ کرتا ہے۔ جو بھی معلومات وہ اکٹھی کرتا ہے اس کے مطابق وہ ایک اپنی کیلکولیشن کرتا ہے، اپنی ایک نتیجہ جو ہے وہ اخذ کرتا ہے۔ اس کے مطابق پھر اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کا ریئیکشن، اس کا عمل کیا وہ کرتا ہے، کس طرح سے وہ بتاتا ہے، کس طرح سے دوسروں کو قائل کرتا ہے، یا کس طرح سے اپنی جو ایکوائرڈ جو انفارمیشن نالج ہے اس کے اوپر وہ کس طرح سے عمل کرتا ہے پریکٹیکلی۔ تو پھر پریکٹیکل کرنا اس کا مختلف انداز ہے، وہ اس کا آؤٹ پٹ ہے۔ تو
یہاں پر اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک انسان کی جو 5 سورسز آف انپٹ ہیں، اس میں سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ 2 سورسز جو ہیں دیکھنا اور سننا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، سب سے زیادہ۔ اور دیکھنے اور سننے میں بھی جو دیکھنے کی صلاحیت اس کی ہے وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اس کے انسان کی اپنی شخصیت کو یا اس کی اپنی سوچ سمجھ کو، اس کے افکار کو۔ اور اس کے بعد سننا جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے، لیکن یہ دونوں جو صلاحیتیں اس کی، یا دونوں جو حصے ہیں، یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کے ایز اے سورس آف انپٹ، یہ دونوں صلاحیتیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو 3 صلاحیتیں ہیں اس کی، یعنی کہ ذائقہ چکھنے کی، سونگھنے کی اور محسوس کرنے کی، جلد کے ذریعے سے، ہاتھوں کے ذریعے سے، وہ تینوں جو خاصیتیں ہیں وہ اس کی جلد کے ساتھ براہ راست وابستہ ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب چھوتا ہے تو اپنی جلد کے ہاتھوں سے یا پاؤں سے یا کسی بھی جلد کے ذریعے سے وہ چھوتا ہے اسے۔ جب وہ سونگھتا ہے تو وہ کوئی چیز اس کے ناک میں جب جا کر ٹکراتی ہے تو اس کے اندر جو بھی اس کے انزائمز وغیرہ ہے اس کے ذریعے سے وہ ایک ریئیکشن یا ایک انپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ جب وہ چکھتا ہے تو زبان کے اوپر جو سلیوری گلینڈ وغیرہ ہے یا ذائقہ چکھنے کے جو خاص گلینڈز ہیں، ان کے ذریعے سے وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ کیا اس کا ذائقہ ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، یا جو بھی ہے۔ تو یہ تینوں خاصیتیں جو ہیں وہ جلد کے ساتھ کنیکٹڈ ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ 5 کے 5 اس کے انپٹ سورسز جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب دوبارہ سے اس کی ہم تھوڑا سا سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انسان کے یہ 5 انپٹ، ہاں، وہاں پر گواہی دیں گے کہ تمہارے اندر سوچ بچار کے لیے یہ 5 وسائل جو تمہارے تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے تمہیں معلومات فراہم کی، بھرپور طریقے سے انہوں نے تمہارے لیے جو بھی ریکوائرڈ انفارمیشن تھی، جو بھی ریکوائرڈ تمہیں معلومات تھیں، جو تمہیں چاہیے تھی اپنے آپ کو ہدایت پر رکھنے کے لیے، وہ ساری کی ساری بہم تمہیں پہنچا دیں۔ لیکن اس کے باوجود تم نے اس کا پروسیسنگ جو ہے اس میں سے بہت ساری چیزوں کی پروسیسنگ، کیلکولیشن تم نے صحیح کر لی، لیکن تمہارا آؤٹ پٹ جو ہے وہ غلط ہو گیا، تمہارا جو عمل تھا وہ غلط ہو گیا۔ تو اب اس میں انپٹ تو تمہیں صحیح مل گئی، تو یہ تم نے اپنی جو پروسیسنگ کی، اپنی جو سوچ سمجھ کی، وہ بھی اس میں بھی بہت حد تک تم ٹھیک تھے، لیکن جو تمہاری آؤٹ پٹ تھی وہ تمہاری ان پٹ اور تمہارے پروسیسنگ سے میچ نہیں کرتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی گواہی، اور اس کو مزید وسعت میں یا مزید میں گہرائی میں دیں جا کر دیکھیں تو یہ بہت سارے اور پیغامات بھی دیتی ہے، اور اس کے متعلقہ آگے بھی ایک آیت آئے گی جس کی وجہ سے یہاں پر تھوڑا سا وقت جو ہے وہ میں نے ذکر زیادہ لے لیا شاید کے اوپر۔ تو ایک انسان جو انفارمیشن حاصل کرتا ہے، جو سورسز آف انفارمیشن ہے اس کے، جس کے ذریعے سے وہ سوچ سمجھ رکھ کر اپنا عمل جو ہے اس کو درست کر سکتا ہے، وہ سورسز آف انپٹ جو ہیں وہ اس کو گواہی دیں گے، اس کو انپٹ ڈیوائسز گواہی دیں گے آخرت کے دن کہ تمہیں تو یہ معلومات مل گئی تھی لیکن تم نے اپنی منمانی کی، اور تمہارا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کے خلاف تھا جو تمہیں انپٹ دی گئی۔ بہرحال امید ہے کہ کچھ ایک اندازہ ضرور ملا ہوگا کہ اس آیت کی وسعت جو ہے وہ کیا ہے اور آج ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ آگے آنے والی آیت جو ہے اس کو مزید کھول کر رکھے گی، اور پھر شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، کہ وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، ان کی باقی 3 جو خصوصیات خواص تھے وہ بھی، اس بات پر کہ جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھا جو ان کا ان پٹ تھا۔ وقالو، اور وہ کہیں گے جب وہ ان کے اپنے جسم جو ہیں، وہ اپنا جسم یا اپنے خواص یا اپنے بدن جو ہے اس کے مختلف حصے اس کے خلاف جب گواہی دیں گے، تو پھر وہ شخص جو ہے، وہ جو نفس ہے وہ کہے گا، وقالو لجلودہم، اپنے جلدوں سے، اپنی چمڑوں سے، لما شاہدتم علینا، کیوں تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ یعنی حدیث میں یا مختلف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر اور بھی بہت سارا ہوگا کہ یہ تو اسی جسم کو تو آسودہ کرنے کے لیے، اسی جسم کو راحت بخشنے کے لیے، اسی جسم کو خوش رکھنے کے لیے، اسی کو اچھا ماحول دینے کے لیے تو ہم نے ساری زندگی اپنی گوا دی، اور آج یہی جسم جو ہے یہ آج ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ تو وہ پھر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ اپنے جسم کو کہیں گے، اپنی جلدوں کو کہیں گے۔ تو قالوا، وہ سب ان کی جلدیں کہیں گے، ان کے جسم کہیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو بلوایا ہے یا ہمیں تو طاقت دی ہے بولنے کی
اللہ اس اللہ نے، الذی انطق کل شیء جس نے طاقت دی یا جس میں بلوایا ہر چیز کو، یعنی ہمیں تو اس اللہ نے طاقت دی ہے بولنے کی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک امپورٹنٹ ٹیکنیکل نقطہ ہے کہ ہر چیز کو بولنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ اگر اس کو بھی ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے کسی بھی چیز کو جس کو ہم زبان کہتے ہیں زبان عطا فرما کر سکتے ہیں۔ اب اگر ہم اپنا اپنی باڈی کو دیکھیں تو ہمارا باڈی جو ہے وہ بے جان اجزاء جو ہیں ان سے مل کر بنا ہوا ہے۔ ہمارے گلے کے اندر ایک چھوٹی سی ہڈی جس کو ہم ووکل کارڈ کہتے ہیں، ووکل کارڈ فٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ بے جان ہے۔ وہ ووکل کارڈ جو ہے وہ ہوا کے اندر آنے اور باہر جانے سے ایک خاص ترتیب سے جب آپ اپنے ذہن سے ذریعے سے پروسیس کرتے ہیں تو ہوا کا گزر جو ہے یا ہوا کے راستے میں ایک خاص ترتیب سے اس میں مطلب ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے مختلف انداز سے مختلف پچ کے ذریعے سے آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کی جو ہمیں مطلب زبان کی صورت میں یا کلام کی صورت میں ملتی ہے۔ ویسے بھی ہوا اگر چل رہی ہے، ہوا کی اپنی ہوا کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے۔ یہ جتنے میوزیکل انسٹرومنٹس میں بہت سارے انسٹرومنٹس ایسے ہیں جو ہوا کے ذریعے سے سر جو ہے وہ یا جو بھی ان کا میوزک وغیرہ ہے وہ ہوتا ہے تو وہ ہوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ بے جان چیزیں جو وہ کلام کر رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب ہم ٹیکنیکلی بھی دیکھیں تو اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہمارے جسام یا ہمارے جسم کے مختلف حصے جو ہیں وہ کس طرح سے کلام کریں گے یا گواہی دیں گے، عین ممکن ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ بہرحال ہم وہ جلدیں جو ہیں وہ کہیں گی کہ اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی بولنے کی، جس طرح سے اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور اس نے یہ یا تو اس وقت کا ذکر کریں گے یا اس وقت وہ جو جسم ہے جو گواہی دینے والے ہیں وہ اپنے نفسوں کو یاد دہانی کرائیں گے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ اول مرہ، وہی ہے جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا۔ جب تم دنیا کی زندگی میں تھے تمہیں ساری ان پٹ مل چکی تھی، اور یہ بھی ان پٹ تھی کہ اسی نے تمہیں تمہارے سامنے اسی نے تمہیں پہلی بار بھی پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ یہ یعنی کہ ایک یا تو قیامت کے دن کو یاد کرائیں گے کہ یاد کرو ذرا، دنیا کی زندگی میں تمہیں یہ بتا دیا گیا تھا یا تم یہ جان چکے تھے ان خواص خمسہ کی بیس پر کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی تمہیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تمہیں زندگی بخشنے والا بھی وہی ہے، تمہاری زندگی کو حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے موت کے وقت تک، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے بارے میں بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں بتا دیا گیا تھا۔ اب تم ذرا یاد کرو کہ یہ ساری انفارمیشن تمہارے پاس تھیں، تو پھر تم نے اس کا انکار کیا یا اس کی مخالفت کرتے رہے یا اپنی منمانی کرتے رہے، تو اب تمہاری یہ سچویشن جو ہے اس میں ہمیں دوش مت دو، ہمیں قصور مت رہا کہ ہماری گواہی کی وجہ سے، یہ تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وما کنتم تستترون، اور نہیں تھے تم سب پوشیدہ رکھتے، ان یشہد، کہ وہ گواہی دیں گے، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ ہی تمہارے چمڑے یا تمہاری چلتیں۔ اب یہ جو پہلے ایکسپلینیشن جب پہلے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کان اور آنکھیں اور جلدیں جو ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ کان اور آنکھیں اور جو جلدیں ہیں یا جسم ہے ان کا رول کیا ہے ایک انسان کی اپنی شخصیت یا اس کے عمل میں، تو یہاں پر اس کا ایک پہلو جو ہے بہت اہم جو ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر آئے گا کہ دنیا کی زندگی میں جب تم زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت تم اپنے ان 5 جو خواص ہیں، ناک، کان اور تمہاری جسم، تم ان سے تو اپنے برے اعمال پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، اس ڈر سے کہ یہ بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی جب دنیا میں تم برے عمل کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے یا انکار کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اس کی عبادت کا انکار کرتے تھے، نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو جان چھڑاتے تھے، بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو تم اپنی طرف سے تو چھپ کر کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو انسان جو ہے وہ چھپ کر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں کہہ لو کہ وہ دنیا کو پتہ نہیں ہوتا لیکن وہ چھپ کر کرتا ہے، وہ صرف یہ کہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو ایک تو آتا ہے عام طور پر فکر ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اب اگر وہ یہ سمجھے اللہ کے اوپر بھی اگر اعتماد نہیں کرتا، یا اللہ کے اوپر بھی وہ اگر وہ بلیو نہیں رکھتا، تو پھر دوسری ایک چیز جو اس کو دیکھ رہی ہے، جو اس کے خلاف گواہی دے گی، وہ یہ ہوگا: تمہاری آنکھ، تمہارے کان اور تمہارے اپنے جسم، انہی کے ذریعے سے تم گناہ کر رہے ہو، انہی کے ذریعے سے جو تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، جو تم دوسری دنیا کی آنکھوں سے چھپا کر رہے ہو. تو اس وقت جب تم یہ گناہ کر رہے ہو، اس وقت تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ تمہارے یہ اعزاز جو ہیں، تمہاری یہ جو ان پٹ ڈیوائسز جو ہیں، یہ تمہیں اس طرح سے تمہارے خلاف گواہی دیں گی. اس وقت تو تمہارے ذہن میں نہیں تھا، یا اس وقت تو تم نے سوچا نہیں تھا. اب یہ ذہن میں رکھیں ہم کہ یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے جو کہ آخرت میں جس کا حساب ہوگا. لیکن آج ہم نے یہ آیت جو ہے وہ پڑھ لی کہ ہمارے آنکھیں، ہمارے کان اور ہمارے جسم جو ہے وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، چاہے ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں یا نہ رکھیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. یقیناً وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ذکر ہوا کہ جلدوں کی گواہی سے پہلے، آنکھ کان اور جلدوں کی گواہی سے پہلے، وہ اللہ کے علم کے ذریعے سے جو اس کے پاس شہادتیں آ چکی، اس کا انکار کر چکے ہوں گے. اس کے بعد پھر ان کے منہوں پر مہر لگا کر یہ گواہی دیں گے. یعنی اگر تم اللہ کے جاننے کو بھی نہیں مانتے، تو پھر یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ یہ جسم اور اس جسم کے مختلف اعضاء جس کے ذریعے سے تم یہ نافرمانی اور گناہ کرتے ہو، یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. تو وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم، اس وقت تو تم یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ، یا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہارے کان اور نہ ہی تمہاری آنکھیں اور نہ ہی تمہارے چمڑے، تمہاری جلدیں. اس وقت تو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم جو ہے وہ تو تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں دیکھے نا. ولیکن ظننتم، اور لیکن تم نے گمان کیا، لیکن جب تم یہی سمجھتے رہے دنیا کی زندگی میں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، لا یعلم، نہیں جانتا، کثیرم، بہت سارے کام، مما تعملون، جو تم کرتے ہیں. اس وقت جب تم یہ برے عمل دنیا کی آنکھوں سے چھپ کر کرتے تھے، تو تم یہ بھی نہیں گمان کرتے تھے یا یہ بھی نہیں سمجھتے تھے، جب تم یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ بھی نہیں جانتا ایسے کاموں کو جو کہ تم چھپ کر رہے ہو. حالانکہ اللہ جانتا ہے، لیکن تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ تو ایسے کاموں کو نہیں جانتا. تو تم یہ یاد رکھو کہ اللہ نے تو پہلے تمہیں بتا دیا کہ میں جانتا ہوں قیامت کے دن. ٹھیک ہے، لیکن اگر تم ان کا بھی انکار کرتے ہو، تو آج ہم جو اعزاز جو ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے تم نے یہ سارا کچھ کیا. دنیا کی ساری آنکھیں جو ہیں وہ پوشیدہ کر کے، دنیا کی ساری نظروں سے چھپ کر تم نے یہ کام کیا، ہمارے ذریعے سے کیا. یا ہم نے تمہیں پوری انفارمیشن دے دی، ہماری گواہی یا ہماری موجودگی میں تم نے سارا کچھ کام کیا، اب کیسے جھٹلاؤ گے؟ تو یہ انسان کے اپنے جسم جو ہیں، وہ اس کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، اور یہ گواہی ان کی جو ہے وہ اٹل ہوگی اور آخری ہوگی. اس کے بعد ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے جسم کی گواہی کے بعد اپنے آپ کو کسی سے بچا سکے. وذالکم، اور یہ ظنکم، یہ تمہارا گمان ہے، اللہ زی ظننتم بربکم، جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے بارے میں. یہ تو تمہاری خام خیالی ہے جو اپنے رب کے بارے میں تم نے کیا. ادراکم، اسی نے ہلاک کر دیا تمہیں. یہ جو تمہارا گمان تھا اپنے رب کے بارے میں کہ میرا رب جو ہے، رب یا اللہ جو ہے وہ چیزوں کو جانتا نہیں ہے، تو تمہارا یہ گمان جو ہے اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، اسی نے تمہیں تباہ و برباد کر دیا. یعنی دنیا کی زندگی میں تم اس طرح لگے رہے، اور آخرت کی زندگی میں تمہارا دیکھو کس طرح سے تم تباہ و برباد یا ہلاک ہوگے. فَأَصْبَحْتُمْ، تو سو تم ہوگے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی آخر کار تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو ہی گئے. یعنی دنیا میں جو تم گمان کرتے رہے کہ اللہ کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تو جانتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں یہ بات نہیں آئے گی چھپ چھپا کر، تو جن چیزوں کے ذریعے سے تم چھپ چھپا کر کام کرتے رہے وہی تمہارے خلاف جو گواہی دیں گے. تو تمہارا اسی گمان نے ہی تمہیں اخلاق کو برباد کر دیا، اور آخر کار تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو ہی گئے. یہیں پہ رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے. یہ آج کی باتیں جو ہیں، یہ ان میں بھی بہت سارے اہم نقطے ہیں جو ہمارے سمجھنے کے. یقیناً میرے پاس الفاظ یا میرا کہنے کا بیان جو بیان کرنے کا یا بتانے کا انداز ایسا نہیں کہ وہ اتنا زیادہ پورا سر ہو، لیکن یہ الفاظ جو ہیں ان کے اوپر دوبارہ اگر غور و فکر کریں، اپنے ذہنوں سے اگر اس کے اوپر سوچ بچار کریں، تو ہمیں بہت سارے اس میں راستے کھلے نظر آئیں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. بلکہ رات کو میں ایک چھوٹا سا کلپ بھی سن رہا تھا کہ جس میں وہ جو عالم دین جو ہیں وہ ذکر کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں، تنہائی کی عبادت ہی در حقیقت عبادت ہے. یہ تنہائی میں جو ایمان ہے وہی در حقیقت ایمان ہے انسان کا. دوسری دنیا یا دوسرے لوگوں کے سامنے یا دنیا کے سامنے جو آیا ہوا عمل ہے، یقیناً اس کے ایک قدر و منزلت اور اس کی اہمیت ہے، لیکن صحیح ایمان اور صحیح عمل جو ہے ایک انسان کا وہ ہے جو وہ تنہائی میں کرتا ہے. اور اسی لیے تنہائی میں شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کے قریب. اللہ جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن شیطان کے وسوسے اور شیطان کے جو جو اس کے جو رسیاں ہیں یا ڈورے ہیں وہ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں تنہائی کے وقت میں. تو تنہائی کا عمل در حقیقت صحیح عمل ہے. تو تنہائی کا عمل، اسی طرف ہمیں اشارہ بھی مل گیا کہ دنیا کی نظروں سے تو تم چھپے رہے، لیکن تنہائی میں تم یہ عمل کرتے رہے برے، تو اس کی گواہی جو ہے وہ دیکھو کس طرح سے تمہارے خلاف جو وہاں پر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی کے گناہوں سے بھی ہمیں محفوظ کرے، اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور نصیحت کے ساتھ اس دنیا میں اوپر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کچھ اضافہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرا. جی ٹھیک ہے، پھر اجازت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. ہمارے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اپنی خاص مدد اور رہنمائی عطا فرمائے ہمیں. جتنے ہمارے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ خاص اپنی رحمت سے ہمیں ان میں آسانی عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم اسی میں آسودگی حاصل کریں، اسی میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوش رہنے کی، اور اسی سے میکسیمم اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان بخشے. آمین یا رب العالمین. ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ سے اس سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اشفاق بھائی، میرے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. جس مقصد کے لیے میں نے جو آپ سے شیئر کیا ہوا ہے، آج میں آغاز کرنے جا رہی ہوں. اللہ مجھے کامیاب کرے. اجتماعی دعا میں یہ میرے لیے خصوصی دعا مانگ لیں. جی ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے معاملات ہیں ان میں خاص آسانیاں فرمائے. آپ کے بیٹے جو ہیں وہ آمین ماشاءاللہ دین کے اوپر بہت ہی چل رہے ہیں. ان کا ایک بیٹا جو ہے ماشاءاللہ وہ انشاء عالم ہے، اور مطلب ماشاءاللہ آپ تو خطیب بھی ہو گئے جمعے کے خطبے میں بھی. تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے آپ کے اوپر کہ یہ آپ کو اتنی نیک اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اور یقیناً آپ کے باقی الحمدللہ. معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. ہماری سب کی دعا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جتنے معاملات ہیں ان میں اپنی خاص رحمت اور خاص برکت جو ہے وہ اپنی عطا فرمائے. اور برکت کا ہم نے کل کے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہوگا، کل کے سبق میں، کہ برکت جو ہے وہ جی کیا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے وسائل ہمارے پاس ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس میں ہمارے لیے برکت اتنی ڈال دے کہ ہمارے لیے وہی کافی ہوں. جو آمین. وسائل اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا آمین. فرمائے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان قلب بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں. اور میری یہ باجی جو ہیں وہ بڑی بڑی خاص باجی ہیں، میری خاص بڑی بہن ہے. تو ان کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں. ہمارے نیک جائز حاجات جو ہے اللہ تعالیٰ وہ پوری فرمائے. ہماری نیک دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. ہاں، یہ شفیق صاحب نے جو میسج کیا ہے وہ میرے ذہن سے مس ہو رہا تھا. ایک تو یہ شعبان جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور شعبان ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کی آمد رمضان کی نوید ہمیں دیتا ہے. اور اس سلسلے میں ہلکی پھلکی بات کریں گے جب بھی ہمیں موقع ملے. بلکہ آپ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کر لیا کریں، کہ یہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم دن ہے. اپنے ذہنی طور پر اپنے آپ کو مالی وسائل کے اعتبار سے مطلب بہت سارے میڈیکلی اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے رمضان کے لیے، اور پوری پلاننگ اور شیڈیولنگ جو ہے وہ اسی مہینے میں کرنی جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ
جسمانی طور پر اپنے آپ کو بھی رمضان کے لیے تیار کرنا. یہ شعبان کی ایک خاص تیاری جو ہے رمضان کی، اس سلسلے میں شعبان کا ایک خاص موقع جو ہمارے پاس ہوتا ہے. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ شفیق صاحب نے دعا بھی بھیجی ہے، تقریباً ہم روزانہ کرتے ہیں. اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ وہی ذریعہ تھے جن کے ذریعے سے اس دنیا میں ہم آئے. اور ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص رحمت اور برکت عطا فرمائے، جو اس دنیا میں موجود ہیں، حیات ہیں، اور جو اس دنیا سے گزر گئے. ان سب کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ خاص رحم کرے، اس طرح کا رحم جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر شفقت سے اور رحمت سے ہمیں پالا تھا، رحم کرتے ہوئے ہمیں پالا تھا. آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.